بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم فرماتے ہیں، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اب یہ آنے والے کون ہیں؟ اس مسئلے میں اکثر شرائع حدیث کہتے ہیں کہ دیمام ابن ثعلبہ دواد سے، دیمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے۔ اب اگر دیمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے تو اس صورت کے اندر یہ روایت اور آگے کتاب العلم کے اندر روایت آ رہی ہے، دونوں روایت ایک ہے۔ یہاں جو روایت ہے اور کتاب العلم کے اندر روایت ہے، کتاب الشہادت کے اندر بھی روایت ہے، وہاں من اہل نجدین کا لفظ نہیں ہے۔ کتاب الشہادت کے اندر سند یہی ہے، لیکن من اہل نجدین کا لفظ کتاب الشہادت والی روایت میں نہیں ہے۔ تو اس صورت کے اندر کتاب العلم کی اور یہ روایت دونوں ایک ہے، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ دونوں روایتیں الگ الگ ہیں، کہ کتاب العلم کے اندر راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہاں روایت حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں۔ تو کہا دونوں روایتیں الگ الگ ہے۔ تو ایک شخص آئے جو نجد کے رہنے والے تھے، تو غالب حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ دیمام ابن ثعلبہ ہے، بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ کوئی اور صحابی ہے۔ نجد جو حصہ اونچائی والا ہو اس کو نجد کہا جاتا ہے، اور نجد کہا گیا ہے تیہامہ اور عراق کے مقابلے میں، کہ تیہامہ کا حصہ نیچا، عراق کی زمین کا علاقہ نیچا، اور نجد کا علاقہ بلند اونچا، اسی لیے اس کو نجد کہا جاتا ہے۔ عرب کے 5 حصے مشہور ہے، تیہامہ ہے، نجد ہے، حجاز ہے، طائف ہے، یمن ہے۔ تو یہ اس کو نجد بمعنی بلندی، کہ بلندی والا علاقہ کہا گیا، پھر بعد میں تو علم بن گیا، پورے صوبے کا نام ہو گیا نجد۔ تو وہ اس کی زمین کی اونچائی کی وجہ سے کہا گیا۔ ابھی آنے والے شخص سائر الرأسی، ان کے بال پراگندہ تھے، بکھرے ہوئے بال تھے سفر کی وجہ سے، اس لیے کہ آدمی سفر سے آیا ہو ایسا لگ رہا تھا، اور حقیقت میں نجد کافی دور ہے مدینۃ المنورہ سے، اس لیے اتنا لمبا سفر کر کے آئے تو سفر کی وجہ سے ان کے بال پراگندہ تھے۔ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر ارشاد فرماتے ہیں، طالب علم کی بھی یہی شان ہونا چاہیے، سائر الرأسی، پراگندہ بال ہو،
کپڑے بھی ٹھیک یا جو ہے ایسے ویسے ہو، اس لیے کہ اس کو کتاب کے مطالعے میں، تکرار سبق کی مشغولیت میں زینت بدن کا اتنا موقع ہی کہاں ملتا ہے کہ طلبہ عزیز کی بھی یہ شان ہو. چونکہ یہ یمن سے آنے والے دمام ابن ثعلبہ یہ بھی طالب علم بن کر کے آئے تھے، دینی سوالات لے کر کے آئے تھے. لہذا ہمارے طلبہ عزیز بھی اس طرح کی صفات کے حامل ہونے چاہیے. نسمع دوی صوته. اب اس کے متعدد معنی سمجھو. آواز کی گونج، آواز کی گونج ہم سن رہے تھے، اس کی آواز کی گونج ہم سن رہے تھے. ولا نفقہ ما یقول، لیکن وہ جو کچھ کہنا چاہ رہا ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ آنے والا مسافر شخص دمام ابن ثعلبہ جو کچھ بول رہے ہیں ان کی آواز کی گونج ہمیں سنائی دی جا رہی ہے، لیکن ہمیں ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. دوسرا ترجمہ دیکھو. نسمع دوی صوته یا دوی صوته، بلند آواز دوہرا کے وہ بول رہے تھے، لیکن ان کا بولنا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. آواز تو اونچی تھی جو وہ بول رہے تھے دمام، لیکن دوہرا کے بول رہے تھے اور اس انداز میں بول رہے تھے کہ ان کا بولنا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اپنے یہاں کہتے ہیں نا پلے نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہے ہیں، وہ ہمارے پلے نہیں پڑ رہا تھا، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اب یہ جو ان کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس کی ایک وجہ تو یہی کہ دور سے وہ سوال کر رہے تھے، مکان بعید سے دور سے وہ پوچھ رہے تھے، اور دور سے جو بات پوچھی جاوے تو سمجھ میں نہیں آتی ہے، کہنا پڑتا ہے بھائی قریب آ کے پوچھو آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یا یہ کہ جو ہے وہ سوالات کو دوہرا رہے تھے، سوالات کو دوہرا رہے تھے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوچھنا ہے، یہ پوچھنا ہے، دوہراتے چلے جا رہے تھے، اور مسلسل دوہرانے کی وجہ سے ان کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. گاؤں والوں کی عادت ہوتی ہے، دیہاتی لوگ، کہ جب کسی بڑوں کے یہاں جاتے ہیں، بزرگوں کے یہاں، چودھری کے یہاں، تو بات کو بار بار زبان پر دہراتے رہتے ہیں تاکہ بولنے کے وقت میں غلطی نہ ہو جائے. اس لیے وہ دیہاتی لوگ، چونکہ ایک تو وہ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور ان کو خطرہ لگا رہتا ہے کہ مجھے 5 سوال پوچھنے ہیں مثلاً، تو کہا کوئی سوال چھوٹ نہ جاؤں، کوئی سوال بھول نہ جاؤں، اسی لیے وہ بولتے دہراتے رہتے ہیں. یہ دیہاتیوں کا طرز ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال کرنے میں غلطی نہ ہو جاوے، اسی لیے وہ سوال کو بار بار دہراتے ہوئے چلے آ رہے تھے. لیکن وہ اس طرح دہراتے چلے آ رہے تھے کہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو دور ہونے کی وجہ سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یا مقرر دہراتے رہنے کی وجہ سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی.
بعض لوگ ایک ہی بات اتنی تیز دہراتے کہ اپنی سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے، پھر اپنے کہنا پڑتا ہے بھائی ذرا رک کے بولنا، ٹھہر کے بول تو کچھ سمجھ میں بھی آوے. یہ کیا دھاڑ دھاڑ تھار 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 بول 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 کر رہا ہے، کچھ تو کیا کہہ رہا ہے وہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اسی لیے اس کو پھر رکوانا پڑتا ہے. تو یہ سب اسباب ہوتے ہیں بات کے سمجھ میں نہ آنے کے. حتیٰ دنا، یہاں تک کہ وہ آنے والے شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ گئے. فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، تو انہوں نے تو آ کر کے اچانک اسلام کے بارے میں پوچھ پرچھ چالو کر دی. اب یہ لفظ ایذا آیا یہاں پر، کیا مطلب لفظ ایذا کا؟ خلاف توقع، اچانک ایک بات پیش آ گئی. یعنی ان کے ظاہری کپڑے، ظاہری ہیئت یہ بتلا رہی تھی کہ وہ اتنا بڑا سوال کریں گے اس کا اندازہ ہی نہیں تھا. ظاہری ہیئت اور ظاہری لباس سے ایسا اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کوئی کچھ پوچھیں گے، کچھ بات کریں گے، لیکن اتنا بڑا سوال کریں گے یہ ان کی ظاہری ہیئت اور ظاہری وضاحت سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. جیسے کہ سمجھو اگر کوئی گیر کے جنگل کا رہنے والا آدمی آوے سر پہ پگڑ باندھ کر کے اور یہاں کر دارالافتاء میں پوچھے کہ بھئی انشورنس کے مسائل بتلاؤ، تو آپ کہیں گے نا کہ یہ جنگلی آدمی اور آ کے انشورنس کے مسئلے پوچھتا ہے. دیکھو نہیں اب اس دکھتا ہے ایسا کہ انشورنس کے مسئلے پوچھنے آیا ہو، تو جنگل میں رہنے والا تجھے کیا انشورنس کے مسئلے سے لینا دینا. تو آدمی کو خلاف توقع کوئی ایسا سوال کرے تو اس سے بڑا تعجب ہوا کرتا ہے. تو اس نے آ کر کے اس کی ظاہری ہیئت سے لگتا تھا کہ کیا پوچھے گا، لیکن آ کے جو سوال کیا تو یہ تو بہت بڑا سوال کیا. فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، وہ تو اسلام کے بارے میں پوچھ رہے. واہ بھائی واہ، دماغ تم تو دیہاتی نجدی اور آ کر کے اسلام کے بارے میں سوال کرو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، کہ دن اور رات کے اندر 5 نمازیں تم کو پڑھنی ہیں. اب دیکھیے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلمہ شہادت پہلے نمبر پر کیوں نہیں آیا بلکہ بعد میں بھی نہیں آیا؟ اسلام کے متعلق سوال کرنا ہے، کیا مطلب؟ یسأل عن الاسلام، اسلامی فرائض کون کون سے ہیں؟ دوسرا احتمال، اسلامی اسلام کی حقیقت کون سی ہے؟ تیسرا مطلب، شرائع اسلام کون کون سے ہیں؟ تو اسلام کا مطلب لیا جائے گا فرائض، یا یہ کہ حقیقت اسلام، یا شرائع اسلام کہ اسلامی احکام اور امور کون کون سے ہیں آپ ہمیں بتلائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن اور رات میں 5 نماز کی فرضیت بتلائی. تو سوال یہ ہے کہ شہادت والی بات کیوں نہیں آئی؟ تو ایک جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو شہادتین کے اقرار کے بارے میں بھی بتلایا تھا، لیکن چونکہ راوی حدیث طلحہ دور بیٹھے تھے اسی لیے ان کو وہ شہادتین والی بات سنائی نہیں دی. تو اقرار شہادتین والی بات بھی بتلائی تھی لیکن دور بیٹھے تھے راوی، اسی لیے سنائی نہیں دی. نمبر 2، دوسرا احتمال یہ ہے کہ شہادتین اسلام کے لیے مشہور، معروف اور بنیادی چیز ہے، اسی لیے اس کو بتلانے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی کہ بھئی اقرار شہادتین یہ تو اسلام میں نمبر اول ہے، معروف ہے، مشہور ہے، بنیادی چیز ہے، اسی لیے اس کو بتلانے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی. اسی لیے یہاں روایت میں شہادتین کا تذکرہ نہیں آیا. نمبر 3،
نقل اس لیے نہیں کیا گیا، یعنی روات نے جب اس کو نقل کیا شہادتین کو نقل نہیں کیا. بھائی کیوں نقل نہیں کیا؟ بھائی یہ تو سب جانتے اس کو نقل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس طریقے سے ہوا ہے. فقال، تو اس آنے والے آدمی نے پوچھا، حل علی غیرہا، کیا میرے ذمے دن رات کی 5 نماز کے علاوہ اور بھی کچھ فرض ہے؟ کہ دن رات کی 5 نماز کے علاوہ کچھ اور بھی میرے اوپر فرض ہے؟ قال لا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بس دن رات کی 5 نمازیں پڑھو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوافل کا تذکرہ کیوں نہیں فرمایا؟ فرائض کی باتیں ہوئی، نوافل کا تذکرہ کیوں نہیں ہوا؟ تو پہلا احتمال سمجھو نوافل کے بارے میں، سنن نوافل فرض کے تابع ہے، اس لیے اس کو الگ سے مستقلاً بتلایا نہیں گیا. سنن نوافل سب کے سب فرض کے تابع ہیں، اس لیے سنن اور نوافل کو الگ تھلگ نہیں. جیسے کہ ابھی عام طور پر بھی یہی کہتے ہیں، بھائی تو ایمان لایا 5 وقت نماز پڑھنے کی، تو 5 وقت کی نماز میں اول اور آخر والی سنتیں نفلیں بھی آ جائے گی. عرف میں ایسا ہی بولا جاتا ہے، سنن نفلیں ضمناً آ جاتی ہیں. نمبر 2، سنن اور نفلیں چونکہ وہ بنیادی طور پر فرض نہیں ہیں، سنن اور نفلیں چونکہ بنیادی طور پر فرض نہیں ہیں. کوئی آدمی زندگی بھر ایک نفل بھی نہ پڑھے تو ابھی اللہ کے یہاں مواخذہ نہیں ہوگا. مواخذہ اور پکڑ فرائضات اور واجبات کے ترک پر ہوگا. نفلیں ایک بھی مت پڑھو نہیں زندگی بھر، اللہ کے یہاں کوئی پکڑ نہیں ہوگی. نفلیں بہت اہم ہیں، نفلیں مکملات ہے، متممات ہے، کہ فرائض واجبات میں جو کمی رہ جاتی ہے نفلوں سے مکمل ہوتی ہے. اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اجر زائد کا ذریعہ ہے. لیکن نوافل بنیادی طور پر ضروری نہیں. کوئی آدمی زندگی بھر نفل نہ پڑھے تو ابھی اللہ کے یہاں مواخذہ نہیں، پکڑ نہیں. نمبر 3، بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس خاص آدمی کو سنن سے مستثنا رکھا گیا ہو، اس آنے والے خاص فرد کو سنن سے مستثنا. بھائی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، مدرسے کے قوانین میں بھی استثناء کرنا پڑتا ہے. بعض خاص گھرانے کے خاص نمائندہ طلبہ عزیز نامور، ان کے لیے کچھ استثنائیات رکھنے پڑتے ہیں کہ کسی طرح بھی یہ پڑ جاوے. چلو یہ کہتا ہے میں بال بڑے رکھوں گا، چل بال بڑے رکھنا، ایزار بڑی مت پہننا، اتنا کافی ہے، بس تو پڑھ جا یا مدرسے میں رہ کر کے. تو اس طرح کچھ استثنائیات رکھنے پڑتے ہیں کہ پھر وہ ماحول کو دیکھے گا تو خود بخود پھر جو ہے وہ قانون پر عمل کرے گا. ابتداً کچھ چیزیں اس کے لیے استثناء کر دو. تو یہ اس خاص شخص کے لیے سنن اور نوافل کا استثناء کیا گیا. تو فوراً ایک دوسرا سوال پیدا ہو جائے گا کہ وتر کی نماز واجب، عیدین کی نماز واجب کا تذکرہ کیوں نہیں آیا؟ چلو فرائض سمجھے، نوافل مستثنا سمجھے، واجبات کا تذکرہ کیوں نہیں آیا؟ تو نمبر 1، وتر کی واجب نماز وہ عشاء کے تابع ہے، اسی لیے وتر کی نماز کا الگ سے تذکرہ نہیں ہوا. رہی عیدین، وہ تمام کے لیے واجب نہیں ہے. دیہاتی لوگوں کے لیے عید واجب ہی نہیں ہے،
جہاں جمعہ کے شرائط پائے نہ جاتے ہو ان لوگوں کے لیے عیدین واجب ہے ہی نہیں. وہ تو صبح صادق ہوئی نہیں کہ بکرے کاٹنا چالو کر دے گئے. ان کے لیے تو بہت آسانی ہے، دیہاتی لوگوں کے لیے ناشتے میں بھی قربانی کا گوشت کھا لے رہے. تو عیدین کی نماز جو ہے ہر ایک کے لیے واجب نہیں ہے، مستثنا ہے بہت سارے. نمبر 3، جس وقت حضرت زمام نے سوال کیا اس وقت تک ابھی وتر واجب نہیں ہوئی تھی. اس واقعے کے بعد وتر کا وجوب ہوا. اب یہ روایت جو ہے نا شوافع زور و شور سے ہمارے خلاف پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اس روایت میں واجبات کا تذکرہ نہیں، یہ واجبات احناف تم لائے ہو کہیں سے، باقی جو ہے روایت میں واجبات کا تذکرہ نہیں ہے. تو اپنے بہت ادب سے عرض کرنے کا شوافع کو کہ دیکھیے نا، آپ صدقۃ الفطر کو واجب کہتے ہو، حدیث میں تو صدقۃ الفطر کا بھی بیچارے کا تذکرہ نہیں ہے. اگر نفس واجب کا تذکرہ نہ ہونے سے تم جو ہے ثبوت کی ممانعت کرتے ہو تو پھر صدقۃ الفطر کو کیوں واجب کہتے ہو؟ کہاں روایت میں صدقۃ الفطر کہاں ہے دیکھ لو. اور تم صدقۃ الفطر کو واجب کہتے ہو. فما کان جوابکم فہو جوابنا، جو جواب تم نے گئے صدقۃ الفطر کے وجوب کے بارے میں وہی جواب اٹھا کے ہم آپ کو بھی طرح کے وجوب میں پیش کر دیں گے. سیدھی بات، لاؤ جواب تم. یہ اس طریقے سے معاملہ ہے. ہم عرض کریں گے کہ بھائی وتر عشاء کے تابع، وتر واجب، اور صدقۃ الفطر یہ رمضان کی زکوٰۃ کے تابع، کہ رمضان کی زکوٰۃ اور اس کے ضمن میں ہے صدقۃ الفطر. قال لا الا ان تطوع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں فرض ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں مگر یہ کہ تجھے جتنی نفلیں پڑھنی ہو پڑھ، اختیاری بات ہے. نفلوں میں کوئی لزوم نہیں، پڑھنا ہو تو پڑھنے کا، نہیں تو نہیں پڑھنے کا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیام رمضان، حضور نے فرمایا رمضان کے روزے بھی رکھنے کے. قال هل علی غیرہ، کیا میرے اوپر رمضان کے علاوہ بھی کچھ فرض ہے؟ قال لا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ نفلی روزے عشر ذی الحج میں 9 دن کے، یا کہ 9 ذی الحج عرفہ کا، یا عاشورہ کے 2 روزے، یا ایام بید کے روزے، اس طرح کے روزے، یا پیر اور جمعرات کے روزے، اس طرح نفل رکھنا ہو تو رکھو. باقی یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ کچھ فرض نہیں ہے. وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الزَّكَاةَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا بھی تذکرہ فرمایا. اب دیکھو اوپر والی روایت، اوپر والے جملوں میں ذکر نہیں ہے اور یہاں زکوٰۃ کے لیے ذکر آیا. دیکھو نماز کے لیے ذکر نہیں، روزے کے لیے ذکر نہیں، وہاں ڈائریکٹ لفظ ہے کہ حضور نے یہ فرمایا، اور یہاں کیا فرمایا؟ وَذَكَرَ. تو کہتے ہیں کہ لگتا ایسا ہے کہ بعینہ الفاظ راوی رحمت اللہ علیہ بھول گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ اس موقع پر کیا تھے. جب راوی رحمت اللہ علیہ وہ مبارک الفاظ بھول گئے، اسی لیے انہوں نے ذکر کا جملہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا بھی تذکرہ فرمایا تھا. کن لفظوں میں وہ راوی کو یاد نہیں رہا، باقی زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا تھا. جیسے آپ کو کوئی پوچھے نے کہ آج عصر کے بعد بیان میں کیا کہا، تو کہا وہ الفاظ تو ہو بہو مجھے کچھ یاد نہیں رہے، لیکن کچھ ایسا کہا ہے کہ چھٹیوں میں بھی نماز پڑھنے کی گھر جا کر گئے، ایسا کچھ کہا تھا. باقی ہو بہو الفاظ کیا تھے وہ مجھے برابر یاد نہیں رہے. تو اس طریقے سے لفظ ذکر یہ بتلا رہا ہے
تو وہ صحابی زمام پوچھتے ہیں حل علی غیرہا، کیا میرے اوپر رمضان کی زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ مالی حقوق ہیں؟ قال لا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر کہ تم نفل خیرات کر لو، نفل صدقہ خیرات کرو وہ الگ بات ہے، باقی یہ ہے کہ صرف جو ہے زکوٰۃ تمہارے اوپر فرض ہے۔ اب یہ موٹی موٹی باتیں حضور نے ان کو اسلام کے متعلق بیان فرمائی۔ اب وہ زمام ابن ثعلبہ روانہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ پوچھا، اور فأدبر الرجل، وہ آنے والے شخص کہا چلو بھائی، وہو یقول، اور جاتے جاتے کیا بول رہے؟ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ پاک کی قسم میں اس کے اوپر نہ زیادہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ یہ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس بات کے اندر نہ زیادتی کروں گا نہ اس میں کوئی کمی کروں گا۔ اب یہ بھی ایک جملہ بڑا آ گیا سوال کا کہ یہاں 3-4 باتیں صرف آئی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور سمجھو کہ شہادتین معروف ہے یہ سمجھ کے شامل کیا، نقل نہیں کیا، تو 3 یا 4 باتیں صراحتاً آئی۔ ابھی تو اسلام کی بے شمار باتیں باقی ہیں، حرام باقی، نواہی باقی، منہیات باقی، معروفات میں بھی بہت ساری چیزیں باقی، اور یہ آدمی کیا کہہ رہے؟ اللہ کی قسم میں ان باتوں کے اوپر جو کچھ زیادہ بھی نہیں کروں گا اور ان باتوں کے اندر کوئی کمی بھی نہیں کروں گا۔ اور ان کے اس عزم مصمم کو حضور نے سراہا۔ پھر ایک تو ادھوری بات پہ وہ قسم کھا رہے اور اوپر حضور ان کی سراہنا فرما رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدق، اگر یہ اپنے جملے کے اندر صادق العمل ہے کامیاب ہے، یعنی جو یوں کہہ رہا ہے کہ میں بس اسی پر اس کو مضبوط عمل کروں گا تو یہ کامیاب ہے، فلاح یاب ہو جائے گا۔ اب یہ بہت بڑا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین اسلام کی 3 یا 4 باتیں ان کو بتلائی گئی اور اس پر انہوں نے قسم تک کھا لی کہ خدا کی قسم اس پر میں زیادتی نہیں کروں گا، کمی نہیں کروں گا، اور حضور نے فرمایا کہ اگر یہ واقعی صادق العمل ہے تو پھر یہ کامیاب اور جنتی ہے۔ تو سوال پیدا ہوگا کیا اسلام میں یہی 3-4 بات پہ عمل کرنا ہے؟ دوسرے فرائض نہیں ہے کیا؟ اور دوسرے حرام سے بچنا نہیں ہے کیا؟ منہیات نہیں ہے کیا؟ منکرات نہیں ہے کیا؟ وہ سب کہاں چلے گئے؟ اشکال سمجھ میں آیا؟ تب اشکال کے جوابات سمجھو۔ پہلی بات، جو امور ان کی آمد تک فرض ہو گئے تھے وہ بتلائے گئے۔ زمام جس وقت آئے اس وقت تک میں جتنی چیزیں فرائض کے قبیل سے آ چکی تھی وہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی، کیونکہ اسلام تو آہستہ آہستہ آ رہا تھا، تھوڑی تھوڑی باتیں نازل ہو رہی تھی، سارا دین ایک ساتھ تھوڑا آ گیا، تو ان کی آمد تک میں جتنے فرائض تھے وہ فرائض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، اور جو ابھی تک اللہ کے یہاں سے فرائض ہوئے نہیں تھے وہ نہیں بیان فرمائے۔ نمبر 2، دوسری توجہ سمجھو، منہیات کا نزول ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ منہیات کا نزول یعنی ابھی جو ہے حرام اور ممنوع چیزیں کیا کیا ہے وہ اس وقت تک حکم نہیں آیا تھا۔ شروع زمانے میں صرف بڑے بڑے فرائض بتلائے گئے، کون سی چیزیں منکر، منہی، حرام، ممنوع،
وہ چیزیں ابھی بیان کی گئی نہیں تھی، اسی لیے ان کا تذکرہ روایت کے اندر نہیں آیا۔ تیسری ایک اہم بات سمجھو بھائی، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا، اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ ہاں، آئندہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ کمی بیشی کریں گے کہ یہ نیا حکم آیا، یہ پرانا حکم منسوخ ہو گیا، تو جا کر کے کمی بیشی کی بات ہوگی، ورنہ ابھی تو جتنا حضور نے فرما دیا نا وہ فائنل۔ تو ان کے واللہ لا ازید ولا ھذا کا مطلب کیا؟ اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کمی بیشی فرماوے تب کمی بیشی کروں گا۔ نمبر 4، چوتھا مطلب سمجھو بھائی، تعداد اور مقدار میں اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کروں گا۔ کہ نماز بتلائی گئی تو کہ نماز کی جتنی رکعتیں حضور نے بتلائی ہوگی فائنل، اب یہ رکعت کی تعداد میں کبھی کم زیادہ نہیں کروں گا، جتنی رکعتیں حضور نے بتلا دی فائنل۔ رمضان کے روزے مقدار سامنے آ گئی، 1 مہینے کے روزے رکھنے، اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ زکوٰۃ کی مقدار بتلا دی گئی، 40واں حصہ نکالنے کا، بس اب اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ تو رکعت کی تعداد، زکوٰۃ کی مقدار، روزوں کی مقدار، اس میں میں اپنی طرف سے کوئی زیادتی اور کمی نہیں کروں گا۔ 5واں مطلب یہ ہے کہ یہ ایک محاورہ ہے، پورے طور پر قبول کرنے کا، عمل کرنے کا، مستعد ہونے کے عزم پر۔ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، یہ پورے طور پر عمل، کامل عمل، اور عمل پر عزم مصمم، اس سے یہ کنایہ کہلاتا ہے۔ بعض مرتبہ کسی کو کہ بھائی تجھے جو ہے نا صبح 4 بجے اٹھ جانے کا ہے، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، بندہ 4 بجے اٹھ کے دکھا دے گا، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ عمل کا عزم، کہ آپ نے جو فرمایا نے کامل طور پر عمل کر کے دکھلاؤں گا، اس میں اپنی طرف سے میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ تو یہ عزم مصمم اور فرمائی ہوئی بات پر کامل عزم کا، کامل عمل کرنے کا ایک جملہ ہے۔ نمبر 6، دیمام دراصل آئے تھے اپنی قوم کی طرف سے نمائندہ بن کر کے۔ کچھ صحابہ کرام نے محنت کی ان کے علاقے میں جا کر کے، اور ان کی محنت کی برکت سے ان کی قوم کے لوگ ایمان لانے کے اوپر آمادہ ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے ہم ڈائریکٹ حضور کو مل کر معلومات لے لیں، پھر ایمان لائیں گے۔ تو یہ آئے تھے اپنی قوم کی طرف سے نمائندہ بن کر کے، تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اپنی قوم کو جب میں پہنچاؤں گا تو آپ کی بتائی ہوئی بات میں اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کروں گا، کوئی زیادتی بھی نہیں کروں گا۔ اپنی قوم کو جا کر مجھے بتلانا ہے، اور جب میں بتلاؤں گا تو آپ کی فرمائی اور بتلائی ہوئی بات پوری بلا کم و کاس میں اپنی قوم کو پہنچا دوں گا، اس میں کوئی اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کروں گا، چونکہ یہ قوم کی طرف سے آئے تھے۔ نمبر 7، فرض کی صفت میں تغیر نہیں کروں گا، فرض کی صفت میں کوئی تغیر نہیں۔ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، فرض کی صفت میں کوئی تغیر نہیں کروں گا۔
مثال کے طور پر کہ ظہر میں 4 رکعت بہت لگتی ہے، چونکہ نیند کا تقاضا، اسی لیے کہا کہ چلو تھوڑی ظہر کم کر کے پڑھے اپنے، اور مغرب کا وقت نشاط کا ہوتا ہے تو کہا خالی 3 نہیں 4 پڑھیں گے۔ تو اس طرح فرائض کے اندر میں اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا، یہ بھی ایک مطلب لیا گیا ہے۔ 8واں مطلب، نفل کو فرض کے درجے تک نہیں لے جاؤں گا اور فرض کی شان فرض میں کمی نہیں کروں گا۔ جو نفل نمازیں اس کو فرض کے درجے تک نہیں پہنچا دوں گا، اور جو فرض کی شان ہے اس میں کمی نہیں کروں گا۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، فرائض میں کوئی اہتمام نہیں اور نوافل میں بڑا اہتمام، ایسے خشکی لوگ ہوتے دنیا کے اندر، فرائض کی طرف کوئی توجہ نہیں اور نوافل میں بڑا اہتمام۔ تو یہ زمام کے جملے کا مطلب کیا؟ کہ نفل کو اہمیت دے کر کے فرض کے درجے پر نہیں پہنچاؤں گا، اور فرض کی شان گھٹا کر کے اس کو نفل کے درجے میں نہیں پہنچا دوں گا۔ یہ زمام ابن ثعلبہ کے جملے کا مطلب ہو گیا۔ پھر ایک سوال آ گیا کہ بھائی نماز آئی، زکوٰۃ آئی، روزہ آیا، حج بیچاری رہ گئی، لاک ڈاؤن تو تھا نہیں، پھر بھی حج کیوں رہ گئی؟ زمام ابن ثعلبہ کے سوال جواب میں تو حج کو سمجھو۔ اب بھائی حج والے اشکال کا جواب، پہلا جواب یہ ہے کہ راوی نے اختصاراً جو ہے حج کا تذکرہ نہیں کیا، کہ بھائی روایت میں اختصار مقصد تھا اس لیے حج کا تذکرہ نہیں ہوا۔ نمبر 2، راوی بھول گئے حج کا تذکرہ کرنا، ورنہ اصل بیان میں حج موجود تھی، راوی بھول گئے۔ نمبر 3، آسان جواب، حج اس وقت تک فرض نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ حج کی فرضیت پیچھے آپ نے قول پڑھ لیا کہ سن 9 ہجری یا سن 10 ہجری، یہ بھی حج کی فرضیت کے سال کا قول ہے، اور زمام کی آمد اس سے بہت پہلے ہوئی تھی، اسی لیے ابھی حج فرض نہیں، اسی لیے حج فرض کا تذکرہ نہیں ہوا۔ یہ سب حج کے ذکر نہ کرنے کے وجوہات ہے۔ بس سب سے زیادہ دل لگتی توجیہ کیا ہے؟ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، مضبوط عمل، کامل عمل کرنے کا عزم اس جملے کے ذریعے انہوں نے ظاہر کیا۔ یہ توجیہ بہت پیاری اور بہت عمدہ لگ رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو بشارت سنائی نے کہ اگر یہ آدمی سچا ہے، سچا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جتنی باتیں بتلائی گئی اس پر پورا عمل کر کے دکھلائے گا۔ اس نے سوالات کیے، میں نے جوابات دیے، اور جو جوابات دیے گئے اس پر یہ عمل کر کے دکھلائے گا، فلاح یاب ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہی انسان کی شان ہے کہ دینی سوال بغرض عمل، کہ دینی سوال بغرض عمل، کہ آیا اور اس نے سوال کی اور سوال کے میں نے جواب دیا، اب عمل کر کے دکھلائے گا تو یہ آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک توجیہ اور کی ہے، افلح ان صدقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کے قلب کی کیفیت کا کشف ہو گیا کہ یہ آدمی تو دل کا بڑا اچھا ہے، آدمی بڑا ایمان اور قلبی تصدیق کا بڑا مضبوط آدمی ہے۔ تو اس کی قلبی کیفیت کا اندازہ لگا کر کے یہ بشارت سنائی گئی، اور اس کے کلام کے اندازے سے دیکھو کلام کیسا جذباتی ہے، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، تو اس جذبات سے لبریز کلام سے حضور کو اندازہ ہو گیا کہ یہ مضبوط العمل آدمی ہے، اسی لیے اس کو بشارت سنائی گئی۔
یا اس کی قلبی کیفیت حضور کے سامنے منکشف ہو گئی، اور قلبی کیفیت کے منکشف ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی، افلح ان صدقا، اگر یہ آدمی صادق العمل ہے تو کامیاب ہو گیا۔ اب اس حدیث شریف سے ایک اہم بات یہ سیکھنے کو ملی کہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا جائز ہے، بلکہ فضیلت والا سفر ہے، اس لیے کہ زمام نجد سے آئے مدینۃ المنورہ سفر کرنے کے واسطے، علم کا سفر کیا انہوں نے، سوالات کرنے کے لیے آئے۔ معلوم ہوا کہ علم کے لیے سفر کرنا شریعت میں مطلوب، محبوب، مرغوب، ماجور، یعنی اس پر اجر اور ثواب دیا جائے گا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کوئی قسم نہ کھلاوے تو بھی جو ہے قسم کھانا جائز ہے، کوئی قسم کھانے کا مطالبہ نہ کرے پھر بھی قسم کھانا جائز ہے، قسم کا موقع نہ ہو، قسم کی ضرورت نہ ہو، کوئی قسم کھانے کے لیے نہ بھی کہے تو بھی بات کو مؤکد بتلانے کے لیے قسم کھانا جائز ہے۔ دیکھو یہاں زمام کو کسی نے کہا زمام قسم کھاؤ، کوئی کسی نے کہا نہیں، پھر بھی قسم کھائی نا۔ زمام کے لیے قسم کھانے کی کوئی ضرورت تھی؟ یہاں کوئی ضرورت نہیں، کوئی موقع نہیں، پھر بھی نبی کی حاضری میں قسم کھا رہے، اور نبی قسم کھانے سے ان کو روک بھی نہیں رہے۔ معلوم ہے کہ اس طرح کلام کو مؤکد بتلانے کے لیے قسم کھانا جائز ہے، جواز کے اوپر اس کو محمول کیا گیا ہے۔ اور ایک سوال اس روایت کے بارے میں مسلم شریف کی روایت سے پیدا ہوگا کہ مسلم شریف میں جہاں یہ روایت ہے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کیا ہے؟ افلح و ابیہ ان صدقا۔ مسلم شریف کے اندر و ابی ہی زیادہ ہے، افلح و ابیہ ان صدقا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابا کی قسم، اگر یہ آدمی سچا ہے تو کامیاب ہے۔ تو مسلم شریف کی روایت میں وہ ابی ہی کے لفظ نے ایک بڑا سوال کھڑا کر ڈالا۔ کیا سوال کر ڈالا؟ کہ غیر اللہ کی قسم کھانا تو ممنوع ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ابی ہی، ابا کی قسم، غیر اللہ کی قسم کیوں کھائی؟ یہ سوال مسلم شریف کی روایت سے ایک زائد لفظ سے پیدا ہو گیا۔ جواب سمجھو، ابا کی قسم جو مسلم شریف کی روایت میں لفظ آیا وہ ممانعت سے پہلے کی بات ہے۔ ایسے کچھ جواب میں نے کہا تھا نا آپ کو، امپورٹنٹ یاد ہے رکھنے کے، جب بھی پرچے میں آوے لکھت دینے کا، فرض ہونے سے پہلے، ممانعت سے پہلے، اور نہیں قبل تحریم، ایسے سب جملے یاد رکھنے کے، اور جو ہے خلاف افضل ہے، خلاف اولا ہے، اس طرح کی کچھ جملے ہمیشہ یہ حدیث قرآن میں یاد ہی رکھنے کے۔ تو یہ ممانعت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ ایک جواب یہ کہ غیر اللہ کی قسم کھانے کی جو ممانعت آئی اس نزول ممانعت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ نمبر 2، حقیقی قسم مراد نہیں ہے بلکہ کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے یہ جملہ ہے۔ بعض علاقوں میں کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے ایسے جملے بولے جاتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر وہ قسم ہوتی نہیں ہے۔ نمبر 3، قسم سوری ہے، سواد واو را یا، یعنی صورتن قسم ہے، تاکید پیش کرنے کے لیے صورتن قسم ہے، بحث تاکید کو بتلانے کے واسطے۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممانعت نہیں تھی، امت کے لیے ممانعت ہے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا امت کے لیے ممنوع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممنوع،
نہیں تھا. حضور کی خصوصیت تھی کہ آپ کے لیے اجازت تھی. پانچواں جواب سمجھو. افلح و ابیہ ان صدق، وہاں ایک لفظ معذوف مانا گیا. ای و رب ابیہ، ابیہ سے پہلے کیا لب رب، و رب ابیہ یعنی ابا کے رب کی قسم. جیسے کہ والذی نفسی محمد بیدہ، اس طرح و رب ابیہ ابا کے رب کی قسم. تو لفظ رب کو یہاں مقدر مان لو، تو پھر کوئی اشکال ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لی، کوئی سوال باقی نہیں رہے گا. جی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب اتباع جنائز من الإيمان. ہاں اب نیا باب لا رہے ہیں. باب اتباع الجنائز من الایمان، جنازے کے پیچھے چلنا یا جنازے کے ساتھ معیت میں چلنا، یہ بھی ایمان کے اعمال میں سے ہیں، ایمان کے شعبوں میں سے ہیں، ایمان کی خصلت میں سے ہیں، ایمان کے امور میں سے ہیں. جنازے کے ساتھ چلنا یہ بھی ایمان کی خصلت، ایمان کا شعبہ، ایمان کے امور، ایمان کے کاموں میں سے ہیں. گویا جنازے کے اندر شرکت کرنے کی اہمیت بتلا رہے ہیں اس ترجمۃ الباب کے ذریعے سے. وجہ کیا بھائی، لوگ جنازے میں شرکت سے بڑی غفلت اور کوتاہی برتتے ہیں. کوئی قریبی رشتہ دار ہے، جان پہچان والا ہے تو جائیں گے، ورنہ کون ٹائم نکال کے جاوے. تو کہا گیا کہ بھائی یہ ایمانی اعمال میں سے ہیں، شرکت کیا کرو جنازے کے اندر، یہ ثواب کمانے کا بہترین موقع ہے. جنازے کی شرکت کیا کرو. جو اعمال فرائض نہیں ہیں وہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. مقصود ترجمۃ الباب سے کہ جو اعمال فرض نہیں ہیں وہ بھی ایمان کا شعبہ ہے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ جتنے فرائض ہیں وہی ایمانی شعبے ہیں، نہیں، جو فرض نہیں ہیں وہ بھی ایمان کے شعبے ہیں. اب جنازے میں چلنا فرض تو ہے نہیں ہر ایک کے واسطے، فرض کفایہ ہے یہ تو بھائی، جنازے کی تجہیز، تکفین، تدفین. لیکن جو فرض نہیں ہیں وہ بھی ایمانی شعبے ہیں، اس کو بھی تو ایمان کے تقاضے سے انجام دو اور اس کے ذریعے سے تم ثواب کماؤ. یہ اہمیت ظاہر فرما دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمۃ الباب کے ذریعے سے. جی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں نا احمد المنجوفی، تو کہتے ہیں کہ ان کے دادا جان کی طرف یہ نسبت ہے. دادا پر دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو منجوفی کہہ دیا گیا ہے.
استاد کے استاد روح ہے، روح نام بھی رکھتے تھے، روح ابن عبادہ ابن العلا البصری، یہ استاد محترم کے استاد ہیں۔ اب اس کے بعد جو استاد ہیں نا حضرت اوف ابن ابی جمیلہ العرابی البصری، تو اوف کے بعد دو راوی ہے، دیکھو پہلی سند میں اوف کے بعد ایک حسن بصری ہے، وہ محمد، اور حضرت اوف محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ سے بھی نقل کرتے ہیں۔ کیا خلاصہ ہوا؟ اس سند میں اوف کے دو استاد، ایک استاد کون؟ حضرت حسن بصری، اور دوسرے استاد کون؟ حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ، اور یہ حضرات حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں، دو استاد حضرت ابو ہریرہ سے۔ دھیان میں رہی یہ بات۔ اب جو دوسری سند لائے ہیں اخیر میں، تابعہ عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، اس میں حضرت عوف کے ایک ہی استاد کا تذکرہ ہے۔ کس کا تذکرہ؟ محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا۔ وہاں حضرت حسن بصری کا تذکرہ نہیں ہے۔ دیکھ لیا دونوں سند میں فرق، یہ کیوں؟ اس کی وجہ سمجھو۔ حضرت حسن بصری تابعی ہے، اس میں تو کوئی کلام نہیں، لیکن حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلا واسطہ حدیث سنی یا نہیں سنی، یہ مسئلہ مختلف فی ہے۔ جمہور یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بلا واسطہ سماع کی سعادت حاصل نہیں ہوئی، یہ جمہور کی رائے ہے۔ صرف امام طبرانی رحمت اللہ علیہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ حضرت حسن بصری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے، باقی جمہور منع کرتے ہیں کہ حضرت حسن بصری نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت بلا واسطہ نہیں سنی ہے۔ اب اول سند کے اندر جو ہے جمہور کے مسلک کے خلاف بات جا رہی ہے کہ وہاں حضرت اوف حضرت حسن بصری کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل کرتے ہیں، حالانکہ جمہور اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو روایت میں ایک طرح کی کچھ کمی آ رہی ہے، تو دوسری سند جو لائے وہ حضرت محمد ابن سیرین کی اکیلے کی سند لائے، گویا اس دوسری سند کے اندر اعتماد حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے طریق کے اوپر ہے، اور ان کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع یقیناً ثابت ہے۔ تو دوسرے طریق کو لا کر کے سند اول کو مضبوط کر ڈالا کہ بھائی سند اول میں جو ایک کچھ کمی جیسا لگتا ہے کہ جمہور کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری نے حضرت ابو ہریرہ سے نہیں سنا، چلو نہیں سنا، دوسرا طریق ہے نا ریڈی تیار ایک دم کہ حضرت محمد ابن سیرین نے تو سنا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لہذا وہ دوسرا طریق لے آئے۔ تابعہ عثمان البصری، ارے تابعہ روح کی متابعت کی ہے عثمان نے بصرہ کی جامع مسجد کے اندر، عثمان المؤذن نے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اوف نے بیان کیا اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے، باقی حدیث کا مضمون بھی عین ہی وہی ہے۔ سمجھ میں آ گیا دونوں سند کا خلاصہ؟ اب روایت دیکھو، ان ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا و احتسابا
جس آدمی نے کسی مسلمان کی جنازے کے اندر پیچھے چلا، اتباع کے اصلی معنی تو آتے پیچھے چلنے کے، اتباع یعنی پیچھے چلنا، ایمان اور یقین اور ثواب کی امید کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کی روایت میں ایمان کا معنی ایمان لغوی نہیں کرنے کا، بلکہ ایمان بمعنی یقین، اور احتساب کا معنی ثواب کی امید۔ تو کہا یقین اور ثواب کی امید کے ساتھ کسی مسلمان کے جنازے میں شامل ہوا، پیچھے چلا۔ وَقَانَ مَعَهُ، اور وہ جنازے کے ساتھ رہا، حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهَا، یہاں تک کہ اس کے اوپر جنازے کی نماز پڑھی جاوے۔ وَيُفْرَغَ یا وَيَفْرُغَ مِن دَفْنِهَا، اور دفن سے فارغ ہوئے، وہاں تک رہا، دفن سے فارغ ہوئے وہاں تک رہا۔ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِرَاتَيْنِ، تو وہ ڈبل قرات ثواب لے کر کے واپس آیا۔ کتنا بڑا ثواب ہے بھائی، دیکھ لو جنازے میں جانے کا۔ اب یہاں چند باتیں سمجھو۔ اتباع کے لغوی معنی آتے ہیں پیچھے چلنے کے اور ساتھ چلنے کے بھی۔ اس طرح کی روایت کے الفاظ سے احناف کا استدلال یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے۔ ایسے اگرچہ لفظ اتباع میں پیچھے چلنا، ساتھ چلنا دونوں معنی ہو سکتا ہے، آگے پیچھے دونوں، لیکن پیچھے کا معنی زیادہ نکلتا ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ جنازے کے پیچھے چلنا افضل۔ کیوں؟ الوداع کہنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جس کو الوداع کرتے ہیں وہ آگے چلتا ہے، اور روانہ کرنے کے لیے جانے والے پیچھے چلتے ہیں۔ تو میت کو الوداع کر رہے ہیں، گڈ بائی، تو اور جو لوگ الوداع کرتے ہیں وہ پیچھے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے پیچھے چلنا احناف کے یہاں افضل، شوافی کے یہاں آگے چلنا افضل ہے، کہ میت کے آگے چلا جاوے، کیونکہ جو لوگ جنازے کے ساتھ جاتے ہیں وہ بغرض سفارش جاتے ہیں۔ ان کے جانے کی غرض کیا ہوتی ہے؟ سفارش کرنے کے لیے، اور سفارش کرنے والا آگے چلتا ہے کہ وہ آگے جا کر کے پہلے سیٹنگ کرتا ہے، توڑ پاڑتا ہے، جیک پاٹ لگاتا ہے، پھر پیچھے والے آوے۔ تو چونکہ شوافی کہتے ہیں کہ یہ سفارشی ہے، اس لیے وہ لوگ آگے چلیں گے۔ یہ ہے مسئلہ۔ دوسری بات آئی ایماناً و احتساباً، ارے مسلم کا لفظ آیا کہ مسلمان کے جنازے کے اندر، معلوم ہوا کافر کے جنازے کی شرکت حرام ہے۔ نمبر 2، تعزیت کے لیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 3، مسلمان کے جنازے میں کوئی کافر آ گیا تو روکنے کا نہیں، آنے تو آ جاوے تو۔ اور جنازے کا لفظ آپ جانتے ہیں، میت پر بھی بولا جا سکتا ہے، اور وہ چارپائی جس پر رکھ کے میت کو لے جاتے ہیں دونوں پر بولا جاتا ہے۔ پھر لفظ آیا ایماناً و احتساباً، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف مروت کے طور پر اگر کوئی گیا تو اجر نہیں ملے گا۔ جیسے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی جنازہ فلانے کا ہوا ہے اور جانا پڑے ایسا ہے، کیا کہتے ہیں؟ جانا پڑے ایسا ہے، ورنہ لوگ کیا باتیں کریں گے کہ وہ اتنا قریبی ہو کے بھی نہیں آیا۔ تو یہ جو سوچا نا کہ جانا پڑے ایسا ہے اس لیے جا رہا ہوں، تو ثواب تو گیا، ثواب گیا، بھلے تو گیا جنازے میں لیکن ثواب تو تیرا گیا۔ جو یوں سوچا کہ جانا پڑے ایسا اس لیے جا رہا ہوں، ثواب کب ملے گا؟ ایماناً و احتساباً، کہ بھائی ایک میرا ایمانی بھائی ہے،
اور ایمانی حقوق میں سے ہیں کہ میں اس کے جنازے میں شرکت کروں، اور رشتہ دار بھی ہو تو ڈبل نیت کر لو، صلہ رحمی کہ میرا رشتہ دار ہے، ایمانی بھائی ہے، ایمانی تقاضا ہے تو ڈبل ثواب کمائے گا، وہ رشتہ داری کی نیت کر کے جائے گا، ایمانی تقاضے ایمان حق کی نیت کر کے جائے گا، مزید ثواب کما لے گا۔ تو غرض یہ کہ خالی مروت دیکھا دیکھی مقصود نہ ہو، بلکہ مقصود بھی ذات کیا ہو، ثواب، یقین، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے اوپر یہ اجر ملے گا۔ اب یصلی، نماز پڑھی گئی یا نماز پڑھی وہاں تک رہا۔ اب دیکھو حدیث شریف کے اندر اول ترغیب اعلیٰ درجے کی ہے، جنازے کے اندر اعلیٰ درجے کی اول ترغیب ہے۔ کیا مطلب اعلیٰ درجے کا؟ کہ آدمی جنازے میں گیا، نماز میں بھی شرکت کی، دفن میں بھی شرکت کی، تو اس کو ڈبل قرات ثواب ملے گا۔ یہ اعلیٰ ترین درجے کا حدیث میں بیان ہے۔ کیوں اعلیٰ ترین درجے کا بیان پہلے آیا وہ سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اور بعد میں لمبے زمانے تک جنازے کا دستور سمجھو۔ کسی کا انتقال ہوا، چاٹ فاٹ غسل کفن اور لے کے چلے قبرستان، نماز کی جہاں جگہ ہوگی جنازے کی نماز پڑھی، پھر جہاں قبر بنانی ہے وہاں پہنچے، جنازہ ایک طرف رکھا اور اب قبر کھودنا چالو کیا۔ یہ پرانے زمانے کا رواج تھا۔ ہمارے یہاں کیا ہو گیا، بھائی فون کرو نہیں قبر کھدائی گئی کہ نہیں کھدائی، اب قبر تیار ہو گئی تو کہا اب جنازہ چلے، ٹائمنگ بھی سیٹ کریں گے تو کہا کتنی دیر میں قبر تیار ہو سکے گی، اس اعتبار سے ٹائمنگ نماز کے سیٹ کریں گے۔ یہ دور نبوت کی ترتیب دیکھو، انتقال ہوا کہ فوراً غسل کفن لے کے چلے قبرستان، آ گئے قبر کی جگہ پر میت ایک سائڈ پہ رکھی، اب کھودو قبر، چلو جلدی سے، قبر تیار ہو گئی دفنا۔ اس لیے دفن کی فضیلت زیادہ، کیوں؟ اس لیے کہ اگر لوگ نماز پڑھ کے بھاگ گئے تو بیچارے اکیلے گھر والوں کو اکھی قبر کھودنے کی محنت کرنی پڑے گی، دفن کی محنت اکیلے گھر والے دو چار ہوئے ان کو کرنی پڑے گی۔ اس لیے دفن کے اوپر اعلیٰ ثواب بیان کیا گیا کہ تم نماز بھی پڑھو، دفن میں بھی شرکت کرو، اور دفن میں شرکت کر کے جاؤ تو ڈبل قرات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملے گا۔ سمجھ میں آئی حکمت اس کی؟ یہ اصل میں پرانے زمانے کی یہ حکمت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پہلی مرتبہ حدیث شریف سنی تو فرمایا کہ لقد فرطنا فی قراریط کثیرا، بہت قیرات ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئے، یعنی پہلے حدیث معلوم نہیں تھی اور ہم شرکت نہیں کرتے تھے، کاش کہ پہلے سے حدیث معلوم ہوتی تو ہم شرکت کرتے تو کئی قیرات ثواب ہم کما لیتے تھے۔ صحابہ کے اندر عمل کا جذبہ ہوا کرتا تھا، اعمال کے فضائل کو حاصل کرنے کا شوق تھا، وہ عمل کا درجہ نہیں دیکھتے تھے کہ فرض واجب یہ سب، اور شروع دور میں یہ عمل کے درجات بھی نہیں تھے کہ یہ فرض ہے یہ واجب ہے، اس طریقے سے درجہ بندی بھی نہیں تھی، وہ تو عمل کی فضیلت سنی کہ چلو عمل انجام دو، ان کے اندر ایک جذبہ تھا۔ بہرحال اب لفظ قیرات سمجھو، ایک قیرات وہ ہیں جو آپ نے کتب فقہ میں پڑھا ہے، وہ قیرات یہاں پر مراد نہیں ہے جس کی جدید تعبیر سونی لوگ کیرٹ سے کرتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ دنیاوی وزن مراد نہیں، بلکہ یہ اجر اور ثواب کی مقدار کو بتلانا ہے۔ گویا کہ اس لفظ کا مصداق وزنی وہ مراد نہیں ہے،
لفظی مصداق مراد نہیں ہے، بلکہ جو ہے مراد لیا گیا ہے اجر اور ثواب کی ایک بڑی مقدار، جو آگے حدیث شریف میں احد پہاڑ سے تشبیہ دے کر کے بتلائی گئی۔ نمبر 2، یہ عمل احد پہاڑ کی سائز میں ہو جائے گا، جنازے میں شرکت والا عمل احد پہاڑ کی شکل کے اندر ہو جائے گا، یہ بتلانا مقصود ہے، اور بڑا حصہ اس کو اجر اور ثواب کا ملے گا۔ اسی لیے کیا فرمایا؟ کل قرات مثل احد، ہر ایک قرات احد پہاڑ کے مثل، ہر قرات احد پہاڑ کے مثل، اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ گویا 2 قرات کا مطلب 2 احد پہاڑ جتنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ ومن صلی علیہا، اور جو آدمی نماز پڑھے صرف، جو آدمی صرف نماز پڑھے یعنی تدفین میں شرکت نہ کرے، ثم رجع، پھر چلا جاوے، قبل ان تدفن، دفن سے پہلے، فإنه يرجع من الأجر بقرات، تو وہ 1 قرات اجر لے کر کے گھر واپس آئے گا۔ دیکھو سامنے بھی یصلی معروف قرات پڑھنا ہی افضل ہے، یہ ومن صلی والے لفظ نے بتلا دیا ہے، اگرچہ مجہول قرات بھی پڑھتے ہیں لیکن معروف قرات افضل ہے۔ تو جو آدمی صرف دفن میں نماز پڑھ کے آ گیا اور دفن میں شرکت نہیں کی تو اس کو 1 قرات ثواب ملے گا۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی صرف نماز پڑھ کے واپس ہو جانا پڑے تو مرنے والے کے والیوں کو بتلا کر کے جائے، جس کو صرف جنازے کی نماز پڑھنی اور نماز پڑھ کے واپس چلے جانا ہے، دفن میں شرکت نہیں کرنی ہے، تو وہ والیوں کو بتلا کر اطلاع دے کر گویا اجازت لے کر جاوے۔ لیکن بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر اجازت لینے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ عرف اس طرح کا ہو گیا ہے کہ عامتاً لوگ صرف نماز پڑھ کے روانہ، اسی لیے کہ اس زمانے میں عرف ایسا بن گیا، اسی لیے کوئی آدمی صرف نماز پڑھ کے چلے جانا چاہے تو مرحوم کے والیوں سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی جا سکتا ہے۔ بہرحال افضل ترین عمل یہ جنازے میں نماز بھی پڑھو، دفن میں بھی شرکت کرو، اور مجبوری ہو اتاول ہو تو صرف نماز پڑھ کے نکل جاؤ، لیکن یہ ایمانی اعمال میں سے ہے، ایمان کا بڑا شعبہ ہے، اس کے ذریعے اجر اور ثواب حاصل کرنا چاہیے۔